السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس تسبیح کے دانے گھما لینا، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر تلاوت کر لینا، خبر دنیا ہوتے ہوئے ظلم، ناانصافی، جابرانہ قوانین سے آنکھیں بند کر لینا ہی اصل دینداری ہے۔ لیکن رک جائیں، علامہ اقبال آج کے نوجوانوں کے اس کھوکھلے تصور دین پر ایک ایسی کاڑی وار کرتے ہیں، آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقد اندوہ و دلگیری۔ تیرے دین و آداب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ اقبال پکار پکار کے نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، ان خانقاہوں کے بند کمروں سے نکلو اور میدان عمل میں آ کر رسم شبیری ادا کرو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں رہتی دنیا تک کے لیے قائم کر دیا۔ جب وقت کے جابر اور فاسق حکمران یزید نے اسلامی قوانین کا حلیہ بگاڑ رہا تھا، امام حسین نے مصالحت پسندی کی چادر نہیں اوڑھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نواسۂ رسول ہوں، میں مدینے کے کسی کونے میں بیٹھ کر عبادت کر لیتا ہوں۔ نہیں، وہ باطل کے خلاف ڈٹ گئے، کلمہ حق بلند کیا اور اپنے رقائے، اپنے جانثار اور اپنے پاک خاندان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ سچی مسلمانی یہی ہے کہ جب وقت کی طاغوتی اور جابر قوتیں سر اٹھائے تو ان کے خلاف محاذ قائم کرو، چاہے اس راہ میں تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حق کی راہ سے پیچھے ہٹ جانا ہی دراصل باطل کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اقبال خبردار کرتے ہیں کہ فخر خانقاہی فقط انواع و دلگیری، یہ جو دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو صرف ذاتی رسوم، عبادت اور محدود کر لیتے ہیں، یہ دراصل سستی اور بزدلی کا دوسرا نام ہے۔ میدان عمل وہ جگہ ہے جہاں سچے مومن کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایسی زندگی میں تمہیں صرف رنج، ملال اور صدمے اور بے حسی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی۔ تم صرف حالات کا رونا رو سکتے ہو، حالات بدل نہیں سکتے۔ جب ضمیر سو جائیں تو گھڑی کی ٹک ٹک بھی قوموں کو بیدار نہیں کر پاتی۔ اسلام میں ایسی رہبانیت کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ جب تمہارے دین، تمہاری تعلیم، تمہاری کتابوں سے زندگی سے لڑنے کا جذبہ ختم ہو جائے اور صرف آج کا انسان مصلحت اور فضول دنیا میں ایسا کھویا کہ حق کی آواز سننا ہی بھول گیا۔ دنیا سے بھاگنے کی بو آنے لگے تو یاد رکھو، تاریخ گواہ ہے کہ یہی ان امتوں کا نشان ہے جو زوال کا شکار ہو کر مرنے کے قریب ہوتی ہے۔ یہی قوموں کا فکری بڑھاپا اور عالم پیری ہے۔ اے نوجوانوں، امت مسلمہ کے مسائل کا حل تلاش کرو جو غلامی کی زنجیریں معاشرے کو جکڑے ہوئے ہیں۔ انہیں کاٹنے کے لیے خود بھی حصہ ڈالو اور دوسروں کی بھی مدد کرو، اور جابر طاقتوں کے سامنے سر اٹھانا سیکھو۔ اگر تم نے آج اپنے اندر کا شاہین کو نہ جگایا اور خانقاہوں کی سستی پر مطمئن رہے تو یاد رکھو، تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور اپنے اندر سے ثابت کرو کہ تمہاری رگوں میں اسی حسینی خون کی حرارت باقی ہے۔ آپ اس انقلابی شعر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ میں ہوں محمد امین، آپ دیکھ رہے ہیں علی تھنکس۔ ملتے ہیں اگلے اقبال کے بہت موٹیویشنل شعر کے ساتھ، جب تک کہ اللہ حافظ۔